اللہ کے نام سے شروع آیت ہے بعد اور رحمت والا ہے ذالک جزاء اعضاء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا ارشاد ہے بے شک یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے سزا کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یہ دیکھیے جو ہمارا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ اللہ کے دشمنوں کو بدلہ کیا ہے آگ اللہ اکبر ارشاد فرماتا ہے جیسے یہاں پر آیا پیچھے تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت سے سخت عذاب چکھائیں گے تو اس کا سخت عذاب کیا ہوگا آگ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے آگ اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اللہ اکبر آج میں ہلکی سی چنگاری اگر ہماری ہتھیلی پر رکھ دی جائے تو ہلکی سی چنگاری بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے سوچو اگر سراپا آگ میں ڈال دیا جائے پھر کیا ہوگا پھر تو ہمارے بچنے کی کوئی امید وہاں تو کوئی امید بھی نہیں ہوتی اور ابھی شاہ محمد سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اس بات کی سزا تھی تو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے لیکن ان باتوں کو وہ نہیں مانتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا میدان محشر میں آگ دنیا کی سزا الگ ہے لیکن رب کی سزا الگ ہے دنیا کی عدالت الگ ہے رب کی عدالت الگ ہے تو رب یہاں پر تو جو ہے کسی کو نیچا بھی دکھایا جا سکتا ہے بے گناہ کو بھی پھنسایا جا سکتا ہے یہاں کے تو فیصلے ہی الگ ہیں لیکن جب رب کی بارگاہ کا فیصلہ ہوگا تو وہاں کوئی بے گناہ نہیں پھنسے گا وہاں پر گنہگار ہی پھنسے گا اگر اچھا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے کیونکہ وہاں زبانیں بند کر دی جائیں گی وہاں زبانیں بند کر دی جائیں گی ان کے اجزاء بن کے نظر آئے گا زبان بند ہے ہاتھ سے اگر گناہ کیا ہاتھ کان سے گناہ کیا کان ناک سے کیا تو ناک پیر سے کیا تو پیر سب کے جس حصے سے جو گناہ ہوا ہے وہ حصہ گواہی دیتا نظر آئے تو وہاں بے گناہ پھنسنے کی تو کوئی وہی نہیں اور رب کی عدالت میں کوئی بے گناہ پھنس ہی نہیں سکتا تو وہاں پر تو بس جو ہم نے کیا ہے وہی ہم کو ملے گا اچھا کیا تو اچھا اور برا کیا تو برا اور وہاں کی سزا کیا ہے کہ چاہے تھوڑی ہو یا پھر زیادہ ہو تو اس کو اسی حساب سے جہنم کی سزا دی جائے گی سب جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے کم تر عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس آگ کے جوتے کی تپش کا عالم یہ ہوگا گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے بھیجا کھولے گا اور اس کا بھیجا کھول کے پگھل کر ناک اور منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا یہ چھوٹا سا عذاب اب ویسے آگ کے جوتے پہنا دیے ہیں ہلکی سی چنگاری برداشت نہیں ہوتی آگ کے جوتے کیسے برداشت ہوگی ہم اور آپ کی تو تعبیر ہے ہی ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب کے صدقے توسل سے گناہوں کو بھی ہمارے معاف فرمائے دعا یہی کریں کہ اللہ نے اپنا اتنا پیارا محبوب ہمیں دیا ہے نا پیارے محبوب کے صدقے میں اس کی اداؤں کو بھی پسند کرنے کی توفیق عطا اور اس کے ذریعے سے ہم سب کی بھی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے کیونکہ وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اگر کسی کی چلے گی وہاں پر رب کی بارگاہ میں کسی کی جو ہے سنی جائے گی تو وہ صرف میرا نبی ہوگا میرے نبی کی سنی جائے گی اس کے بعد میرے نبی حکم فرمائیں گے تو جو ہے تمام انبیاء بھی شفاعت کریں گے تمام علماء بھی شفاعت کریں گے تمام صحابی بھی شفاعت کرتے نظر آئیں گے تمام عالم بھی شفاعت کرتے نظر آئیں گے حافظ بھی نظر آئیں گے حاجی بھی نظر آئیں گے لیکن کب جب جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اعلان ہو جائے گا کہ اب شفاعت کر سکتے ہو میری امت بخشی تب ہمیں اور آپ کو یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں دنیا میں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے اپنے بارے میں کیونکہ ہم یہاں پر آگے جو آیت آ رہی ہے جناب جو ہے
سماعت کریں تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے جو ہے بارے میں ہم کیا کہیں گے. کل کی بات میں جو آگے آیت آ رہی ہے آگے قرآن مقدس میں کہ آج جو ہے اگر ہم کر رہے ہیں نا اور کسی کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں تو کل جب جہنم میں جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ آپ ان کو میرے سامنے لیا جنہوں نے ہمیں اس بہکاوے میں ڈالا. لیکن وہاں پر کہے کہ کیا کر لیں گے اگر وہ ہمارے سامنے آ بھی جائیں جو ہمیں ہمارے لیے بہکا رہے ہیں یا ہمیں غلط راستے پر لائے ہیں یا ہم غلط کام کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ بھی آگ میں جل رہے ہوں گے ہم بھی آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن ہمیں یار ان کے ساتھ جلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے نا, ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ راستہ غلط ہے کسی نے اگر ہمیں صحیح راستہ ہوتا تو صحیح راستے کو کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم صحیح غلط کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نہیں غلط راستے پر ہم چلے جائیں. نہیں میرے بھائیو, اگر کوئی شراب پیتا ہے وہ کہے یار فری میں مل رہی پی لو, یہ فری کا عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور سب سے زیادہ گناہ فری میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ گناہ کب ہوتا ہے؟ فری میں ہوتا ہے. ایک دن میری ابھی کچھ دن پہلے 4-6 دن پہلے ایک لڑکے سے بات ہوئی, شراب پی لیتا تھا تو بولا یار ہم تو پھوکئی والی پیتے ہیں. یار آج تو پھوکئی والی پیتے ہو, کل اپنی جیب سے بھی پیسہ نکال کر پیو گے. آج ہم کوئی پڑیا نہیں کھاتا ہے, مثال طور کوئی پڑیا نہیں کھاتا ہے. اب پڑیا اس کے ساتھ میں کوئی لڑکا رہتا ہے وہ پڑیا کھاتا ہے تو وہ ایک دانہ دے گا یہ کھا لے. آج ہم نے ایک کھایا, لت لگی دوسرا کھانا شروع کر دیں گے, جب اور لگی تو پھر تیسرا بھی شروع کر دیں گے. 3-4 دانے چلے گئے پھر پڑیا بھی شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پڑیا شروع ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا, حالانکہ آج تک اللہ میرے پاس قرآن شریف کھلا رکھا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوں, آج تک میں نے پڑیا کو نہیں چکھا ہے. اور آپ کی یہ دعا ہے اور میرا خاندان بھی اللہ کا شکر, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, میرا پریوار, میرے باپ ہے, میری ماں ہے, میرے دادا ہے اور 4 چھوٹے بھائی ہیں. اللہ کا شکر کوئی نہیں کھاتا ہے. یہ چیز جو ہوتی ہے وہ گھر کی تربیت ہوتی ہے. میرے دادا بھی نہیں کھاتے, پاپا بھی نہیں کھاتے, دادی تھی وہ پان کھا لیا کرتی تھی, لیکن اب وہ نہیں ہے تو کوئی نہیں. تو اس طریقے سے اگر ہماری سوسائٹی اچھی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اچھے ہوں گے, کیونکہ ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا اثر اس پر آنا چاہیے, اس کا اثر ہم پر نہیں آنا چاہیے. اگر وہ غلط ہے تب, ہاں اگر وہ اچھا ہے تو ضرور اس کے ساتھ ہی. اگر کسی کی تربیت کسی کی صحبت اختیار کریں تو اچھوں کی کرو, بروں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے ہم خود برے بنتے چلے جائیں. اور کب تک اگر ہم بچنا بھی چاہیں کہ ایک آدمی غلط ہے, شرابی ہے, اس کے ساتھ ہم رہے تو کب تک بچیں گے؟ یا تو اللہ ہی راہ راستہ پر لے آئے تو پھر کوئی نہیں بھٹک سکتا. اور پھر جس کو کوئی اگر غلط کی صحبت میں رہتا ہے تو غلط نہیں ہوتا لیکن پھر بھی غلط کہلا دیا جاتا ہے. یہ تو غلط کے ساتھ رہتا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں غلط کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے, غلط کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے. اگر رہیں ہم تو اچھوں کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھے رہیں گے, میدان محشر میں بھی اچھی بات کریں. اسی لیے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے, کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیوں نہ ہو ہم اچھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں, بروں کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی اللہ بچائے اور میدان محشر میں بھی بچائے. تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے. پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا